أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. صدق اللہ العظیم. ابراہیم کا واقعہ یاد کرو جب اس نے اپنے باپ ازہر سے کہا تھا، کیا تو بھوتوں کو خدا بناتا ہے؟ میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں. سچ کہا اللہ نے. عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ الانعام کی 74 نمبر کی آیت تلاوت کی اور اس کا ترجمہ بھی پڑھا. انشاءاللہ آج ہم سورہ الانعام میں جو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اس کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. آج ہم انشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے اس وقت عراق جو شہر ہے، عراق جو ملک ہے، وہاں پر اور جہاں آپ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اس کے کیا حالات تھے. تفہیم القرآن میں مولانا مودودی نے اس کی تشریح کی ہے، تو انشاءاللہ اس کا خلاصہ آج ہم رکھنے کی کوشش کریں گے. سورہ الانعام کی 74 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابراہیم کا واقعہ یاد کرو جب اس نے اپنے باپ ازہر سے کہا تھا، کیا تو بھوتوں کو خدا بناتا ہے؟ میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے اس وقت جو ہے بت پرستی عام تھی. جس گھر میں آپ پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ خود ان کے والد کا نام ازہر بیان کرتا ہے. یہ خود بھوت تراش تھے، یہ جو ہے تو بھوتوں کو بناتے تھے. ان کا بزنس، ان کا کاروبار ہی بھوتوں کو تراشنا، بھوتوں کو بنانا، مورتیاں بنانا، یہ کاروبار تھا. تو ابراہیم علیہ السلام ایسے گھر میں پیدا ہوتے ہیں جس کا پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابراہیم کو ہم اس طرح زمین اور آسمان کا نظام سلطنت دکھاتے تھے. ابراہیم علیہ السلام جو جس ماحول میں پیدا ہوئے تو غور و فکر کرتے تھے. ان کی قوم جو ہے ستاروں کی پوجا کرتی تھی، چاند کی پوجا کرتی تھی، سورج کی پوجا کرتی تھی. اس طرح کی مورتی بنا کر، لکڑی کی، پتھروں کی مورتیاں بنا کر اس کی پوجا کرتی تھی. تو ابراہیم علیہ السلام غور فکر کرتے تھے آخر یہ قوم جو ہے یہ کس طرح سے یعنی یہ ہاتھوں سے بنا کر بھوت کو اپنا معبود بناتی ہے. ابراہیم علیہ السلام اس پر غور و فکر کرتے تھے. اس لیے اور اس ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ابراہیم کو ہم نے اس طرح زمین اور آسمان کی نظام سلطنت دکھائی، یعنی یہ نظام سلطنت، زمین اور آسمان کی جو نظام سلطنت تھی یہ دکھائی، یعنی اس میں غور و فکر کرنے کی توفیق دی. اور اس لیے دکھا تھا کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے، یعنی اس لیے دکھائی تھی کہ تاکہ وہ یقین کرنے میں والوں میں سے ہو جائے. ابراہیم علیہ السلام جو ہے اس کی تشریح میں مولانا مودودی تفہیم القرآن میں جو ہے اس وقت کے حالات بیان کرتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام عراق کے اس شہر میں جب آئے تو اس وقت جو ہے مولانا مودودی خود ایک جو انگریز جو ہے جس کا نام سر لیوانڈو ولی لکھا گیا ہے، اس کی کتاب جو ہے 1935 میں اس نے کتاب لکھی. اس کی تحقیق، جدید تحقیق جو آج ہوئی ہے
اس کا زمانہ وہ لکھتے ہیں کہ 2100 قبل مسیح یعنی BC 2100 BC قبل مسیح کا زمانہ تھا جب ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں آئے. اس وقت کی جو ہے تقریباً وہاں کی آبادی جدید تحقیق کے مطابق جو وہاں پر کھدائی ہوئی اس تحقیق کے مطابق اس وقت وہاں کی آبادی جو ہے 2.5 لاکھ کے قریب بتائی گئی ہے. 2.5 سے 5 لاکھ کے قریب بتائی گئی ہے اس وقت کی آبادی. اس وقت جو ہے وہ لوگوں کا جو ہے کاروبار جو تھا بڑا بزنس یہ تھا کہ وہ وہاں پر جو ہے آثار وہاں کے جو یعنی وہاں پہ جو نشانات ملے ہیں اس کے مطابق جو ہے اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس وقت کے جو ہے 3 قسم کے لوگ موجود تھے. ایک اونچا طبقے کے لوگ تھے جن میں پجاری حکومت کے عہدیدار اور فوجی افسر وغیرہ شامل تھے. یعنی اس وقت وہاں پر جو ہے 3 قسم کے لوگ تھے. پہلا ایک پجاری جو تھے وہ اور حکمراں جو وہاں کے حکمراں تھے, حکومت میں جو عہدیدار تھے اور فوجی افسر یہ اور نمبر 2 تاجر اور کسان یعنی بزنس مین اور جو کاشتکار تھے کسان تھے یہ دوسرے قسم کے لوگ تھے. اور تیسرے قسم کے لوگ یعنی غلام یعنی ایک غلام تھے. یہ 3 قسم کے لوگ تھے. ان کے جو قانون جو تھے الگ الگ تھے. یعنی جو عہدیدار رہتے تھے جو پجاری رہتے تھے ان کے قانون الگ تھے. جو تاجر تھے جو بزنس مین تھے جو زمیندار تھے کسان تھے زمیندار جو تھے ان کے الگ قانون ہوتے تھے. اور جو غلام تھے ان کے الگ قانون ہوتے تھے. یہاں کی جو ہے کلچر کا لکھتے ہیں کہ وہاں جو ہے ہزاروں خدا کے نام ملتے ہیں. یعنی ہزاروں جو ہے تو سینکڑوں خدا کے نام یہاں پر ملتے ہیں. تقریباً یہاں جو ہے یہ ایک چاند سورج ستارے یہ جو چاند سورج تارے ان کی بھی پوجا کی جاتی تھی اور ان کی جو ہے تو شکلیں بنا کر اس کی پوجا کی جاتی تھی. اور دوسرا جو ہے یہ تھا کہ حکومت کے جو بڑا اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کا جو ہے محل جو ہے ایک اونچے پہاڑ پر تھا. وہاں جو ہے اس کے عیش کے لیے یعنی یہ خود بہت بڑا تاجر تھا زمیندار تھا. اس کے کارخانے اس کی جو تو سلطنت جو ہے جارڈن تک پھیلی ہوئی تھی. یہ بہت بڑا جو ہے تو زمیندار تھا بہت بڑا بزنس مین تاجر تھا. یہاں جو ہے لوگ جو ہے اس کے نذرانے کے لیے سونا چاندی زمین یہ بہت سے جو ہے تو نذرانے کے طور پہ پیش کرتے تھے. یعنی یہاں جو ہے چڑھاوے چلاتے تھے. اور خاص کر کے یہاں اس کے محل میں جو ہے ہر رات جو ہے ایک نئی دلہن اس کو ہوتی تھی. اور اس کے محل میں جو ہے کئی خواتین جو ہے تو وفد کی گئی تھی. اور یہ اس وقت کا جو ہے ایک مذہبی بہت بڑا فخر کیا جاتا تھا کہ عورت جو ہے اپنے آپ کو جو ہے یعنی کسی غیر مرد کے حوالے کر دینا یا زندگی میں کم سے کم ایک بار جو ہے تو کسی غیر مرد کے حوالے کر دینا یہ نجات کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا. یعنی اس طرح کی اخلاقیت کی گراوٹ تھی. اس کو آج ہم اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ آج بھی جو ہمارے ملک میں خود اورنگ آباد کے شہر اورنگ آباد ضلع کے پاس ایلورا ایجنٹا جہاں ہے جو ہے وہاں کے جو غاروں میں جو ہے وہ
خواتین کے ننگی ننگی جو تصویر لگائی گئی ہے اور اس کو ایک مذہبی رنگ دیا گیا ہے، یعنی آپ وہاں جا کر شرمندہ ہوتے ہیں کہ اتنی ننگی ننگی تصویریں جو ہے تو تراش تراش کے وہ غار میں ہے، اور اس کو جو ہے تو اس وقت کا مذہبی تصور کیا جاتا تھا، یعنی اس وقت کی محل کی شان و شوکت کہی جاتی تھی۔ تو اسی طرح کا کلچر جو ہے اس وقت جو ہے وہاں پر عراق کے اور شہر میں تھا، یعنی مذہبی رنگ دیا جاتا تھا، یعنی نجات کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ اس طرح کا کلچر تھا اس وقت جو ہے۔ بادشاہ جو ہوتا تھا وہ بھی خدائی میں شریک ہوتا تھا، یعنی اس کا حکم جو ہے تو مانا جاتا تھا۔ اس طرح کے جو ہے تو حالات تھے، اتنی گراوٹ تھی، اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ ایک بڑا زمیندار، بڑے کارخانوں کے مالک، یعنی اس کے محل میں جو ہے اس کو یعنی دیوتا تسلیم کیا جاتا تھا، خدائی میں شریک کیا جاتا تھا۔ تو اس طرح کے حالات تھے۔ اس حالات میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام جو ہے تو اس گھر میں جو یعنی ایک جو ہے یعنی حکومت کے قریب، یعنی حکومت کے عہدے پہ تھے، اس کے ابراہیم علیہ السلام کے والد جو ہے حکومت کے عہدیدار تھے، تو ان کے گھر میں جو ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کرتا ہے، یعنی ایسے گھر میں جو ہے تو ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ یہ حالات تھے اس وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے دنیا میں آنکھ کھولی، تو ایسے حالات میں آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ پھر سورہ انعام کی 76 نمبر کی آیت میں فرماتا ہے، چنانچہ جب رات اس پر طاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والے کا تو میں ڈوب جانے والا میرا رب کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے آگے جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا، پھر جب چاند چمکتا ہو نظر آیا تو کہا یہ ہے میرا رب، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا یہ بھی میرا رب کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی نہیں کی تو میں بھی، یہ جو قوم گمراہ ہے اسی طرح میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا۔ پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، پھر سورج کو جب صبح میں روشن دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم پکار اٹھا، اے برادران قوم، میں ان سب سے بیدار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ پھر سورج بھی جب ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام بول اٹھے کہ اے برادران قوم، میں ان سب سے بیدار ہوں جو تم لوگ جس کی رب مانتے ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی نہیں کی تو میں بھی تم جیسا گمراہ ہو جاؤں گا۔ پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انعام کی 79 نمبر کی آیت میں، میں نے تو یکسوئی ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے اپنا رخ جو ہے تو اس رب کی طرف کیا ہے جس نے یہ کائنات بنائی ہے، آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو غور و فکر کرنے کے بعد اپنی روشنی دکھائی، یعنی اللہ کی روشنی دکھائی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی تو اس نے قوم سے کہا، کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے، اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا۔ ہاں، اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے، میرا رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ ابراہیم علیہ السلام اس طرح سے اپنے قوم کو کہتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی قوم ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑنے لگتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام ان سے کہتے ہیں، کیا تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھائی، اللہ تعالیٰ نے مجھے راہ راست دکھائی ہے، اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا۔ تم جس
महबूदों को ठहराते हो, मैं इससे नहीं डरता। हाँ, अगर मेरा रब कुछ चाहे, हाँ अगर ज़रूर मेरा रब कुछ चाहे तो वो ज़रूर हो सकता है। मेरा रब का इल्म हर चीज़ पर छाया हुआ है, अल्लाह का इल्म जो है तो हर चीज़ पर छाया हुआ है। फिर क्या तुम होश में ना आओगे? फिर क्या तुम होश में ना आओगे? फिर इसके आगे अल्लाह ताला फिर फरमाता है, और आखिर में तुम्हारे ठहराए हुए शरीकों से कैसे डरूं? आखिर में मैं तुम्हारे ठहराए हुए शरीकों से कैसे डरूं, जबकि तुम अल्लाह के साथ इन चीज़ों को खुदाई में शरीक बनाते हो, जबकि तुम अल्लाह के साथ इन खुदाओं को शरीक बनाते हो। नहीं डरते जिनके लिए इसने तुम पर कोई सिन नाजिल नहीं की है, यानी तुम इनसे नहीं डरते ना, अल्लाह ताला ने इस पर कोई सिन नाजिल की है। हम दोनों फरीक़ीन में से कौन ज़्यादा बेखौफी व इत्मीनान का मुस्तहिक़ है, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी कौम में कौन ज़्यादा जो है हम दोनों फरीक़ीन में से कौन ज़्यादा खौफी व इत्मीनान का मुस्तहिक़ है। बताओ अगर तुम कुछ इल्म रखते हो, अगर तुमको इल्म है तो हम में कौन बेहतर है, बताओ अगर तुम कोई इल्म रखते हो। फिर इसके आगे अल्लाह ताला फरमाता है, हकीकत में तो अमन इन्हीं के लिए है, हकीकत में अमन इन्हीं के लिए और राहरास पर वही है जो ईमान लाए। हकीकत में अमन और राहरास पर वही है जो ईमान लाए, यानी अल्लाह पर ईमान लाए, और जिन्होंने अपने ईमान को जुल्म के साथ अलहदा नहीं किया, और जिन लोगों ने अपने ईमान को जुल्म के साथ यानी अपने आप पर जुल्म नहीं किया, यानी इस तरह से अल्लाह ताला फरमाता है। फिर इसके आगे अल्लाह ताला फरमाता है, ये थी हमारी वो हुज्जत जो हमने इब्राहिम को इसके कौम के मुकाबले में अता की थी, यानी ये हुज्जत थी जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उसके कौम के मुकाबले में अता की थी। हम जिसे चाहते हैं बुलंद मर्तबा अता करते हैं। हक़ यह है कि तुम्हारा रब निहायत दाना और इल्म रखने वाला है। हकीकत यह है कि अल्लाह ताला जो है तो इल्म रखने वाला है। फिर इसके आगे अल्लाह ताला फरमाता है, फिर हमने इब्राहिम को इसाक और याकूब जैसी औलाद दी, यानी फिर उसके बाद जो अल्लाह ताला ने जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसाक और याकूब जैसी औलाद दी। हर एक को राहराज दिखाई, यानी हर को जो है तो राहराज दिखाई, वही राहराज जो इससे पहले नूह को दिखाई थी, यानी इससे पहले जो है तो नूह अलैहिस्सलाम को जो राहराज दिखाई थी, वही राह जो है तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ताला ने इसाक और याकूब दिए, उनको भी वही रास्ता दिखाया। और उसी की नस्ल से हमने दाऊद, सुलेमान, अय्यूब, यूसुफ, मूसा और हारून को हिदायत बख्शी, और उसी के मुताबिक जो है तो अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम को हिदायत बख्शी। इस तरह हम नेक कारों को इनकी नेकी का बदला देते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला कहता है कि हम नेक कारों को उनकी नेकी का बदला देते हैं। इसकी औलाद से जकरिया, याहया, ईसा और अलीसा को राहयाब किया, हर एक इनमें से सालेहा था। इस तरह से अल्लाह ताला जो है नबियों का जिक्र करता है कि अल्लाह ताला ने जो है जकरिया को, याहया को, ईसा को और इलियास अलैहिस्सलाम को राह दिखाया, हर एक इनमें से सालेहा था। फिर इसके आगे अल्लाह ताला फरमाता है, इसके ख़ानदान से इस्माइल, अलीसा और यूनुस और लूत को रास्ता दिखाया, यानी इन्हीं के ख़ानदान में से इस्माइल अलैहिस्सलाम को, यूनुस अलैहिस्सलाम को, लूत अलैहिस्सलाम को जो है तो रास्ता दिखाया। इनमें से हर एक को हमने तमाम दुनिया वालों पर फजीलत अता की थी, यानी इसमें से हर एक को अल्लाह ताला ने तमाम दुनिया वालों के ऊपर फजीलत अता की थी। इनके आबोजात और इनके औलाद और इनके भाई बंदों में से बहुतों को हमने नवाजा, यानी अल्लाह ताला जो है इस तरह से नबियों का जिक्र करता है और फरमाता है कि इस तरह से अल्लाह ताला ने उनके भाई बंदों को बहुत सो को हमने नवाजा था। इन्हें अपनी खिदमत के लिए चुन लिया और सीधे रास्ते की तरफ उनकी रहनुमाई की, और उनको अल्लाह ताला ने उनको चुन लिया और सीधे रास्ते की तरफ उनकी रहनुमाई की। ये अल्लाह की हिदायत है जिसके साथ वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है रहनुमाई करता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह की हिदायत है जिसके साथ वो अपने बंदों में से जिसको चाहता है रहनुमाई करता है। लेकिन अगर कहीं इन लोगों ने शिर्क किया होता तो इनका सब किया करा गलत हो जाता।
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا غرق ہو جاتا. وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی. یعنی یہ لوگ تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا کی تھی. اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس کے منکر نہیں ہے. یعنی اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ نعمت جو ہے تو کسی اور لوگ کو دی ہے جو اس کے منکر نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی اپنے نبی سے خطاب کر رہا ہے کہ یہ جس وقت یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت کے حالات، اس وقت کے مشرکین مکہ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تشریف لائے تھے، اس وقت کے حالات پورے ویسے ہی تھے جس طرح کے مکے کے حالات تھے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے اب کہ اے محمد، وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، وہی لوگ جو ہے تو ہدایت یافتہ ہیں. انہی کے راستے پر تم چلو اور کہہ دو کہ میں اس تبلیغ و ہدایت کے کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں. اور لوگوں سے کہہ دو کہ میں جو تبلیغ کر رہا ہوں، میں جو یہ قرآن مجید پیش کر رہا ہوں، میں جو قرآن مجید کی آیتیں پیش کر رہا ہوں، تم کو جو ابراہیم علیہ السلام کے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے حالات جو بیان کر رہے تھے 2100 قبل مسیح، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے 571 عیسوی یعنی 2100 اور 500 اور جب آپ کو نبوت ملی 610 عیسوی میں، یعنی 610 سال اور 2100 سال، یعنی پورے 2000 یعنی 2610 سال ہو چکے تھے. یعنی 2610 سال پہلے کے حالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے حالات بیان کر رہے ہیں قریش کو. کیونکہ قریش جو ہے اپنے آپ کو جو اپنی نسبت جو جوڑتے تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف جوڑتے تھے. خانہ کعبہ کی جو تعمیر کی تھی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی. تو قریش جو ہے مکے کے لوگ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے، خاص کر کے قریش، کیونکہ وہ قریش جو ہے متولی تھے، کعبے کے متولی تھے، خانہ کعبہ کے متولی تھے، اور یہ اپنے آپ کو اس سے جوڑتے تھے، تو یہ فخر محسوس کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس وقت کے حالات بتا رہے ہیں، یعنی 2600 سال پرانے حالات بیان کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے حالات بیان کر رہے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام نے جو بیداری اختیار کی تھی، یعنی سورج کی، چاند کی، تاروں کی جو پرستت کرتے تھے اس وقت کے لوگ، تو وہی حالات مکے کے بھی تھے. مکے کے لوگ بھی جو خانہ کعبہ کو جو خالص اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے جو ہے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا تھا، اور اس میں انہوں نے 360 بھوت رکھے تھے، اور وہ ہر ایک کو الگ الگ نام دیے تھے، لات، متا، نہ جانے طرح طرح کے نام رکھے تھے. 360 بھوت رکھ دیے تھے انہوں نے، پتھروں کو تراش کر یہ بھوت رکھے تھے خانہ کعبہ میں. تو مکہ بھی جو ہے ایک جو ہے تو بھوت پرست شہر بن گیا تھا، بھوتوں کا اڈا بن گیا تھا. خانہ کعبہ میں بھی جو ہے خود 360 بھوت رکھے تھے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ اے محمد، وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، انہی کے راستے پر تم چلو اور کہہ دو کہ میں اس تبلیغ ہدایت کے کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں. میں جو تبلیغ کر رہا ہوں، یعنی اللہ جس دین کی دعوت دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ابھی جو انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، جو راہ راست پر تھے، جو اللہ کی ہدایت پر تھے، جو اللہ نے ان کو راستہ دکھایا تھا، دین حق پر تھے، جو ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، جو اللہ کی طرف ساری دنیا کے لوگوں کو دعوت دیتے تھے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد، وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پہ رہیں، یعنی وہی لوگ ہدایت پر رہیں جو اللہ تعالیٰ جو ہے
اپنے جو نبیوں کو بھیجا، جو دین کو، جس نے اسلام کو بھیجا، جو اس کے راستے پر چلے، وہی لوگ ہدایت پر ہیں. انہی کے راستے پر تم چلو اور انہی کے راستے پر چلو، اور کہہ دو کہ میں اس تبلیغ کی ہدایت کے کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں. یہ تو ایک یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے. یعنی اور میں جو تم کو دعوت دے رہا ہوں، اس پر میں کوئی تم سے اجر نہیں چاہتا، کوئی دنیائی مفاد نہیں چاہتا. یہ تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، یعنی میں دنیائی مفاد نہیں چاہتا، اس سے کوئی اجر نہیں مانگتا. یہ ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے. یہ جو ہے تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے. اس طرح سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکے کے لوگوں کو دعوت دیتے تھے، خاص کر کے قریش کے لوگوں کو. اور یہی دعوت آج کے لوگوں کے لیے بھی، آج بھی دنیا میں جو لوگ بت پرست ہیں یا اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے دین ابراہیم کے نام سے جوڑ رہے ہیں، چاہے یہودی ہو یا عیسائی ہو، جو اپنی نسبت جو ہے یہودی ہو یا عیسائی ہو، اپنی نسبت کو ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے نے جو ہے کی جو تاریخ ہے، یہ آج سے ابھی 2025 یعنی اور 2100 قبل مسیح، یعنی پورے 4100 سال پرانی تاریخ ہے. 4100 سال پہلے جو ابراہیم علیہ السلام نے جو دین کو پیش کیا، وہی دین کو جو ہے تو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے ذریعے سے پیش کیا. آج سے 1400 سال پہلے مکے میں اور مدینے میں قرآن مجید جو نازل ہوا، وہی دین لے کر آئے جو ابراہیم علیہ السلام نے لے کر آئے تھے. تو چاہے اس وقت کے مشرک ہو مکے کے، مدینہ کے، یا آج کے جو مشرک ہیں یا آج کے جو بھی لوگ ہیں دنیا کے، ان کے لیے بھی وہی دعوت ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے لے کر آئی تھی. دین حق، وہی دین حق جو ابراہیم علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں مسلم ہوں. یعنی مسلم یعنی اطاعت گزار، فرما بردار، اللہ کا اطاعت کرنے والا، اپنے آپ کو جو ہے اللہ کے سامنے سر خم کرنے والا. تو یہی دعوت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے لے کر آئی، اور آج بھی قرآن مجید کی وہی دعوت ہے. تو یہ تھی سیرت ابراہیم پر کچھ حاصل مطالعہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. تو اللہ سے دو، اللہ ہم جو سیرت یہ مبارک عشرہ جو چل رہا ہے، حج کا مہینہ ہے اور پہلا عشرہ جو مبارک عشرہ ہے، یہ مبارک عشرے میں ہم ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے تیرے دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو نے جو قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کے جو واقعات بیان کیا ہے، تو اس کے ذریعے سے ہم تیرے دین کو جو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے سمجھنے میں ہم سے جہاں بھی غلطی ہو رہی ہے اس کو معاف کر دے، اور دین ابراہیم یعنی دین حق یعنی دین محمدی اسلام پر ہمارا خاتمہ کر، اور دنیا سے جب بھی رخصتی ہو ایمان پر رخصتی ہو. تو اللہ ہمیں تیرے دین کے سمجھنے میں جہاں بھی ہم سے غلطی ہو رہی اس کو معاف کر دے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.